لیس بعدہ داؤ، یہاں جسمانی مرض کی بات نہیں ہو رہی. کس مرض کی بات ہو رہی ہے؟ روحانی. جسمانی مرض تو ہوتا ہے، انبیاء کو بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ رسولوں کو ہوا، پیغمبروں کو ہوا، معصوموں کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک جگہ ہم پڑھ رہے تھے کسی جگہ، وہ صاحب ناراض ہو گئے. میرے بعد ایک جو پڑھنے والا بہت ہی بڑا قابل، سمجھتے ہیں نا آپ، استاد الفقہا، استاد الاساتیز ہے نا ہمارے یہاں ماشاءاللہ. پرائمری فیل ہے مگر استاد الفقہا ہے، مڈل فیل ہے استاد الاساتید ہے، میٹرک فیل ہے اور جناب وہ پتہ نہیں کیا کیا القابت ہیں اس کے. تو وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ معصوم کو کبھی مرض لاحق نہیں ہوتا. تو مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی، میں تو گھر جا چکا تھا. مجھے تو بعد میں پتہ چلا، وہیں سے کھڑا ہو گیا، کہتا ابھی تو بیمار کربلا کی مصائب پڑے گا. معصوم کو مرض نہیں ہوتا، بیمار کربلا کے مصائب کیوں پڑتا ہے بھائی؟ آشوب چشم کیوں ہوا؟ بچے مریض ہوئے، نظر مانی گئی، روزے رکھے گئے، مسکین یتیم اسیر کو روٹیاں دی گئیں تو سورہ دہر نازل ہوا. سمجھ میں آئی بات کہ جسمانی مرض تو ہوتا ہے. اب وہ حکمت ہے اللہ کی، وہ حکمت ہے. خیبر میں حکمت تھی نا کہ آپ کو آشوب چشم ہوا تاکہ سب اپنی اپنی حسرتیں نکال لیں. ورنہ پہلی دن حضور تو اعلان کرتے تھے بھائی جس کو جانا جاؤ. خندق میں بھی ہوتا تھا نا، ہر بار علی اٹھتے تھے نا جانے کے لیے. خیبر خندق نہیں پڑھ رہا، اشارہ کر رہا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے، سینیریو آپ کے پاس منظر پورا وہی روشن ہو جائے، منظر نامہ آپ کے سامنے آ جائے گا بھائی کیا ہوتا ہے. اور یہی ہوا تھا جب آخر میں حضور نے کہا علی کو بلاؤ تو سب نے کیا کہا تھا؟ تاریخ ہے نا یہ تو تاریخ ہے. سب نے چلا کر کہا تھا وہ تو جناب آنکھ میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، ان کو تو نظر نہیں آ رہا. ایسے ہی ہے نا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تھا بلاؤ. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اگر معصوم کہیں مریض ہوتا ہے تو حکمت الہی ہے، مشیت الہی ہے. یہ نہیں کہ مریض نہیں ہوتا ہے مریض، لیکن حکمت الہی ہے. کربلا میں اگر چوتھے امام مریض ہیں تو حکمت الہی ہے، ورنہ کیا ہوتا؟ لڑنا جہاد واجب تھا نا. اسی لیے جب آپ ہوش میں آتے تھے نیزہ اٹھا کے دوڑتے تھے نا میدان کی طرف کہ میرے بابا نے استغاثہ بلند کیا، پھر یعنی غش آتا تھا اور پھر گر جاتے تھے. یہاں مصلحت ہے نا، کیونکہ امامت کے سلسلے کو سمجھ میں آ گئی بات. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب، بس اب سمجھ میں آ گیا. دواء لیس بعدہ داء، یہ وہ دوا ہے جس کے بعد کوئی مرض، یعنی روحانی مرض، اندرونی مرض سب ختم کر دیتا ہے. یہ قرآن مجید ہر قسم کے مرض کو ختم کر دیتا ہے. وَنُورًا لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةً، یہ وہ نور ہے، یہ وہ روشنی ہے جس کے ساتھ تاریکی ہے ہی نہیں. جس کے ساتھ تاریکی ہے ہی نہیں. اب آئیے مثالیں دے دیں. بیٹا یاد رکھیں وہ نور والی حدیث پڑھنی ہے مجھے، لیکن ایک مضمون